بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رجب سوموار کا مقدس دن ہے۔ سوموار خواہ 10 رجب کی ہو یا شعبان کی ہو، رمضان کی ہو، ذیقعد یا ذی الحجہ کی ہو، سوموار ایک ایسا دن ہے جس دن کو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس دن کو میرے نبی روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور اپنی عبادات میں اضافہ بھی کر دیتے تھے۔ یہ دن اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، اللہ کی برکتوں کی برسات کا دن ہے، اللہ کی سلامتی کی برسات کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کا خاص اہتمام کرو۔ اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، مصروفیات ہے، تو چلتے پھرتے اللہ کا ایک نام پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز اس ایک نام کے صدقے سے آپ کے گھر کے اندر سکون، آپ کے گھر سے تنگ دستی، آپ کے گھر کے اندر سے بیماری، اور اللہ پاک ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کے نام کا خاصہ ہے۔ اللہ کے ناموں کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور ان کے اندر نور ہے، اور یہ 7 آسمانوں کا خزانہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اس لیے اس کی قدر کرنا سیکھو، اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ جب ایک والدین یہ عمل کریں گے، آپ کی اولاد دیکھے گی تو وہ بھی اس نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اکثر لوگ گھروں کے اندر پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنتی۔ تو اس کی اس کی وجہ تھوڑا سا غور کرو کہ جب ماں باپ، گھر کے بڑے افراد اگر یہ کام کریں گے تو بچے ان کو دیکھتے دیکھتے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بھی عمل کریں گے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں بتاتا ہوں۔ آج اس دور میں شیعہ ہے، جو بچے شیعوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں اکثر، جو وہابیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر وہابی ہوتے ہیں، جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر بچے سنی ہی ہوتے ہیں۔ اگر اہل حدیثوں کے گھر کوئی بچے پیدا ہوں تو وہ بھی اکثر ان کے گھر اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو بچپن میں وہ ماحول ملا ہے، اس کو وہ سب کچھ ملا ہے جو بچے کو چاہیے تھا۔ 7 سال کی عمر تک بچہ باتوں کو پک کرتا ہے، ذہن میں بٹھاتا ہے، پھر وہی فیڈ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، جو والدین اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اٹھ کر روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور ایک اپنی زندگی کا انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے، اگر وہ یہ اعمال کرتے ہیں تو ان کی اولاد جب ان کو دیکھتی ہے تو ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے وہ عادت، کیونکہ یہ ایک عادات ہے۔ یہ عادت جب بچوں کو پڑ جاتی ہے، اور اچھی عادت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور بری عادت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہیں دونوں عادات، ایک اچھی ہے ایک بری ہے۔ بری عادات سے بچوں کو چھڑانا، اس کا سب سے ضروری پہلو یہ ہوگا کہ خود والدین اس گھر کے اندر وہ برائی پیدا نہ کریں، وہ ایسے معاملات کو پیدا نہ کریں، جنم نہ دے جس سے بچے کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ کے اندر یہ فیڈنگ ہو جائے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو، اپنے فلاں کے لیے، اچھا ہے، لیکن اولاد کا نام لے کر اللہ کے سامنے پیش کرے
کہ میرے اللہ میرا فلاں پتر فلاں بچی اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، یہ میرے اللہ دور فرما۔ کھل کر نام لے کر اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے بات کرے۔ اولاد میں تو سب ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن جب ایک نام لے کر اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اللہ پاک زیادہ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے کوئی بھی ٹاپک ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام لے کر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، وہ بچہ سدھر جائے گا، وہ راست پر آ جائے گا، وہ مشکلات اس کی حل ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پریشانی کا واحد حل یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ سے التجا کرو اور اس بچے کو بھی سمجھاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے علامہ محمد اقبال کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا وہ معاملہ نہیں حل ہوتا۔ اس لیے یہ ضروری بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو یقیناً آپ کا گھر تمام دکھوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، قرضوں سے اور مرضوں سے بچ جائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، آج سوموار کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف جب عمل کرنا ہے، ذہن کو پاکیزہ کر کے، حسد اور بغض کو نکال کر اور باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز جتنی بڑی مصیبت ہوگی، جتنا بڑا دکھ ہوگا، جتنا بڑا قرض ہوگا اور جتنا بڑا مرض ہوگا، میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے، میں یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں، ہمیں نبی وہ ملا جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہمیں وہ نبی ملا جتنے پہلے نبی اس کائنات کے اندر آئے، اللہ کے پیغمبر، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ میرے اللہ ہمیں بھی آخری نبی کا صرف امتی بنا دے، یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ صرف ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں یہ پیغمبری نہیں چاہیے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت اور مقام اور یہ تحفہ ہمیں عطا کیا، ہمیں آپ کے والدین کو اور آنے والی نسلوں کو، بن مانگے، مانگا بھی نہیں۔ یہ ایک کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کوئی اور نسل ہمیں بنا دیتا، جانور بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس نے بن مانگے اس امت میں پیدا کیا، جس امت کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر۔ تو اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی، ہماری بدنصیبی کہ ہم نے صرف اس ایک بات کو بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی، صرف ایک بات کہ اللہ نے ہمیں
کس امت میں پیدا کیا جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، ساری امتوں کی سردار ہے۔ دیکھو اس امت کا کیسا کمال ہے۔ جب دن قیامت کا ہوگا، سب سے پہلے یہی امت ہوگی جس کا حساب بھی ہوگا، اور اس امت کو سب سے پہلے جنت میں ڈالا جائے گا۔ آئی آخر میں، یہ امت آئی آخر میں، 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی اپنی امتیں تھیں، لیکن یہ تو امت آخر میں عطا کی اللہ نے، بنائی، لیکن جاتی پہلے ہے جنت میں، حساب پہلے ہوگا۔ ان نبیوں کو پتہ تھا کہ اس امت کا شان کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، لیکن بدقسمتی، بد نصیبی ہماری کہ ہم نے اپنے ان کاموں کو نہیں سمجھا، ان اللہ کے رازوں کو نہیں سمجھا، ان اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیے ہیں ان کی قدر نہیں کی۔ اگر قدر کرتے تو یقیناً آج ہمارے گھروں کے معاملات بدل چکے ہوتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر احسان کیے ہیں، آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں؟ گناہ بھی آپ کرتے ہیں، کبھی آپ کو اکیلے میں روتے ہوئے شاید کسی نے کوئی مشکل ہے، کوئی روتا ہو، اگر ایک دوست آپ کا بھائی یا رشتہ دار آپ پر تھوڑی سی زیادتی کرے نا، تو آپ روتے ہو، رات کو نیند نہیں آتی، تکلیف ہوتی ہے، ایک بندے کی اتنی تھوڑی سی بات کو سیریس لیتے ہو۔ اللہ نے جو ہمیں انسان بنایا، اتنا بڑا شان دیا، عزت دی، مقام دیا، اور اللہ نے اتنی چیزیں عطا کی، نظر دی، عقل دی، جسم دیا، ہاتھ اور بازو دیے، دماغ دیا، زبان دی، سب کچھ دی، لیکن ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تکلیف آتی ہے، ہم اللہ کے سامنے کتنا روتے ہیں۔ ناظرین، اپنے اللہ کو مالک سمجھو، اپنے اللہ کو مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، اپنے گھر کا چلانے والا سمجھو، یہی اصل مالک ہے۔ اگر آپ کو دکھ آئے، تکلیف آئے، قرض ہو، پریشانی ہو، مصلی لے لو، باوضو ہو کر اللہ کے سامنے روو، اللہ سے مانگو۔ دینے والا فقط وہ ہے اس کائنات میں، اور کوئی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج سوموار، آج کے دن آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی کو بدل دے گا۔ عمل کیا ہے؟ آج دن کو کسی وقت بھی باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 33 مرتبہ اس کو پڑھو، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پڑھ لو، پھر اللہ سے مانگو، کھل کر، گڑ گڑا کر، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا حدود اربع، اس کی طاقت تب ہی لگائی جا سکتی ہے جب آپ اس عمل کو کرو گے۔ چھوٹے سے الفاظ، چھوٹا سا میرے اللہ کا نام اور میرے اللہ کی شان، اس کو کرو۔